الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرتشي، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم سواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ آپ رات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ سود کھانے والے جو حضرات ہوں گے وہ کل قیامت کے روز جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسی ہوگی جیسے کہ شیطان جب ان کو چھو جائے، چھونے کے بعد ان مرگی جیسا دورہ پڑ جاتا ہے، پاگل اور دیوانہ اور مستانہ ہو جاتا ہے انسان، تو اس طرح اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ جو دنیا کے اندر سودی معاملات کے اندر مبتلا تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے، وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھیں گے شیطان نے جیسے کہ ان کو پاگل کر دیا ہو۔ کس وجہ سے؟ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ یہ کیا کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ جو خرید و فروخت ہے وہ خرید و فروخت ہی کی تو طرح ہے سود۔ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ جس سے سود کی طرح تو خرید و فروخت ہے، جیسے عام معاملات ہم بیچنا خریدنا کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، تو کہا کہ سود میں بھی کیا فرق ہے، تو گویا وہ سود کو بھی لین دین جو عام معاملات ہے، بیع و شراء، خرید و فروخت کے ساتھ تعبیر کرتے تھے۔ ایسے لوگ کل قیامت کے روز اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے دیوانہ، مستانہ، مجنون اور اس کی ہوا کرتی ہے۔ آگے مزید اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی آیت کے اندر: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ نے تو جو خرید و فروخت ہے اس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تو لین دین جو عام بیع و شراء ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو جائز اور حلال قرار دیا ہے،
اور جو سودی معاملات ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، تو تم کس وجہ سے کہتے ہو کہ یہ اسی کی طرح ہے؟ اللہ کریم کا یہ فرمان آج موجود ہے سمجھنے کے لیے، کہ لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ اللہ کریم نے ساری حجت تام کر دی، کہ ساری چیزیں تمہارے سامنے قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر بیان کر دی گئی، تاکہ تمہارے پاس کوئی جواز نہ ہو کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ عام معاملات کی طرح بھی سودی معاملات بھی اسی طرح ہے، سودی لین دین بھی خرید و فروخت کی طرح ہے۔ ایسے نہیں۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ جب ان کے رب کی طرف سے موعظت، واضح و نصیحت، یعنی اللہ کی طرف سے سیدھا واضح پیغام جب آ گیا، تو فَانْتَہَا، بندے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ رک جانا چاہیے، باز آ جانا چاہیے تھا۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر اللہ کا معاملہ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹ جاتا۔ لیکن کرتے کیا؟ وَمَنْ عَادَ، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندے کو جب معلوم نہیں تھا، جب تک وہ معاملات میں پھنسا رہا، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے اس آیت مبارکہ کا سامنا ہوا تو فوراً اس کو رک جانا چاہیے تھا۔ جو کچھ ہوا سو ہوا، معافی تلافی اللہ کریم کر دیں گے بندہ اگر معافی مانگ لے، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن جو بندہ نہیں رکے گا، اس کے باوجود ومن عادہ، تجاوز کرے گا، حد سے بڑھے گا، لوٹے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ کون ہیں بھائی؟ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کسی دوسرے پر نہیں، اپنی جان پر کر رہے ہیں۔ تو لہذا سودی معاملات جو ہیں بہت خطرناک ہے۔ آگے آیت میں اللہ کریم نے پھر مزید فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اتقوا اللہ، اللہ فرما رہے مجھ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو بھی باقیات ہے سود کے ان کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر مومن ہو نا، صحیح معنی میں مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو چھوڑ دو اس کو۔ اللہ نے پہلے دیکھو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے، پھر ایمان والا کہا ہے، پھر سارے معاملہ سمجھائے کہ چھوڑ دو جو کچھ ہو گیا، اگر پکے مومن ہو، ایمان رکھتے ہو مجھ پر قیامت کے دن پر، تو ان چیزوں کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم نے آگ دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر باز نہیں آتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تیار ہو جاؤ، اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ، میں اللہ کی اور میرے پیغمبر رسول اللہ کی۔ اندازہ لگاؤ، ارے اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کون آ سکتا ہے؟ دیکھو، جنگ انسان کی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، جنات کی جنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، حیوانات کی حیوانات کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ایک رب العالمین پھر سامنے مقابلے میں انسان اور سودی معاملات کر رہا ہو، اس کے ساتھ اعلان بغاوت، کہ سیدھا سیدھا یاد سودی لین دین کرنے والا اللہ رب العالمین کے فرمائے اس قانون کو کیسے ہلا رہا ہے۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ بھی یاد رکھنا، جب دو انسانوں کی جنگ ہوتی ہے یا دو ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی ہے، تو اس کے درمیان کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جنگ کے اندر نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کی قیمتی سرمایہ، کیا جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے خزانے کا، اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، قیمتی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اگر اعلان جنگ کرتے ہیں ایسے شخص سے جو سوئی معاملات کر رہا ہو، تو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک انسان کے پاس، مسلمان کے پاس، بتائے نہیں، ایمان ہے۔ سمجھو ایسے بندے کا ایمان سلامت نہیں رہتا، پھر نعوذ باللہ دنیا سے جاتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا اس کے پاس، جو سودی معاملات کر رہا ہوتا ہے، لین دین کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے احکامات کئی نازل فرمائے، کئی حکم ہیں، لیکن جتنی سختی اس حکم میں ہے نا، شاید کہ نماز میں بھی نہیں ہے، روزے و زکات میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں فرمایا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھو گے تو اعلان جنگ کرتا ہوں،
میرے اور میرے رسول کی اعلان جنگ ہے تجھے؟ نہیں فرمایا. قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں؟ نہیں، کہیں بھی نہیں. پورا قرآن آپ اٹھائیں، احادیث مبارکہ دیکھیں، کہیں نہیں ملے گا. لیکن جہاں معاملہ ہوا سودی معاملات کا، وہاں پر رب تعالیٰ نے خود کر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اور میرے پیغمبر کا اعلان جنگ ہے تم سے. اب لوگ بیچارے بہت خطرناک طریقے سے اس میں مبتلا ہیں. اللہ معاف فرمائے. آپ یقین کیجئے 90% لوگ اس میں مبتلا ہیں. 90 ہو سکتا ہے میں کم کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا وہ وعید پوری ہوتی ہے نظر آ رہی ہے. وہ اللہ کے رسول نے جو سمجھایا کہ ایک وعدہ اور وعید کی صورت میں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور اس کے کہ بھئی دیکھو علامات ہے قیامت کی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگوں پر، لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو سود سے محفوظ ہوگا، کہ سود نہیں کھا رہا ہوگا. سود کھا رہا ہوگا. اگر سود نہیں بھی کھا ہوگا تو فرمایا کہ بچ نہیں چاہیے سود کے دھوئیں سے، بخار سے. بخار کہا جاتا ہے عربی کے اندر دھوئیں کو. اس کے دھواں تو لازمی اس کو چھوئے گا. اب دیکھیں نا، عام طور پر ہمارے معاملات بینکوں سے ہوتے ہیں. اب بینکوں کے اندر کیا معاملات ہیں؟ ہر قسم کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ. ہم پیسے میں سیونگ اکاؤنٹ ہے مثال کے طور پر، ہم پیسے دیتے ہیں اور جتنے دیتے ہیں اتنے نکلوا لیتے ہیں. لیکن ہمارے جو پیسے بھی تو گھوم رہے ہیں نا دوسروں کے پیسوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں تو مکسنگ ہو کر آ رہے ہیں ہمارے پاس پیسہ. تو لہٰذا کم از کم اس درجے کے اندر انسان کو بچنا چاہیے سود سے. آج جو ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے، آج جو ہمارا ملک کیا تباہی کے اندر پھنسا ہوا ہے اور خطرناک طریقے سے پھنس چکا ہے، وہ 2 گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک سودی معاملات اور ایک رشوت خوری. ان 2 کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ملک پاکستان کا نہیں، تمام ممالک اسلامیہ کا، خاص غیر اسلامیہ کا تو ظاہر ہے وہ تو سمجھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا. ممالک اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں. جو مسلمان ہو، جو سود کی سمجھتا ہو، اس کے باوجود یہ حرکت میں مبتلا ہو تو یاد رکھنا. لیکن سودی معاملات کرنے والا بندہ، رشوت خوری کرنے والا بندہ، وہ کبھی بھی نہ کبھی بھی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہو. آخری وقت کے اندر وہ بغیر ایمان کے رہ سکتا ہے. سودی معاملات کرنے والا اگر بالفرض اس کو ایمان نصیب بھی ہوا تو جس چیز کے لیے سودی معاملات کر رہا تھا، عالی شان مکان بنا لیا، بچوں کی شادیاں کر دی، لیکن نصیب اس کو اپنا مال بالکل نہیں ہوگا. کئی ایک واقعات ہیں اس کو پر حیران ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں تشریف لائے. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ سے پوچھا، ہاں میرے یارو کسی نے خواب دیکھا تو پوچھ لو، میں آپ سے تعبیر بتا دوں. تو اتفاق ہے اس دن کسی بھی صحابی نے کوئی خواب دیکھا لیکن یاد نہیں رہا کہ کیا دیکھا. اللہ کے رسول نے کہا، آؤ میرے یاروں میں بتاتا ہوں آج میں نے کیا دیکھا ہے، قریب ہو جاؤ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قریب ہو گئے. کہا، میرے دوستوں، میرے یاروں، آج میں نے یہ دیکھا کہ جبریل امین ان کے ساتھ دیگر فرشتے آئے، مجھے اٹھایا کے ساتھ لے جانے لگے. راستے کے اندر وہ دیکھا ایک شخص تھا. وہ شخص جو فرمائے کہ اس کے منہ کے اندر 2 سلاخیں منہ میں ڈالتے ہیں، منہ کو چیرا جاتا ہے اور اتنا زور سے جبڑا پھٹ جاتا ہے اور گدی سے نکال جاتا ہے، خون کے اندر وہ آلودہ ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا ہو رہا ہوتا ہے اس کا. پھر دوبارہ کے اندر وہ سلاخ اٹھاتے ہیں، دوسرے وہاں سے نکال لیتے ہیں، دوبارہ اس کا منہ بند ہوتا ہے، پھر اس کو کھولتے ہیں، دوبارہ ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں. اس کو عذاب ہو رہا تھا. میں نے پوچھا حضرت جبریل امین سے، یہ کون ہے؟ کہا نہیں، آگے چلیے. آگے گئے. جب آگے دیکھا کوئی ایک اور شخص کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص
لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا شخص دور سے پتھر اٹھا کر لاتا ہے, اس کے سر کے اندر زوردار پتھر سے مارتا رہتا ہے, وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, اس کے سر خون آلود ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کون سا شخص ہے؟ کہا آگے چلیے. آگے آتے ہیں, کہا وہاں دیکھتے ہوں کہ چند لوگ ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں. وہ کیسے کہ ایک تندور ہے, روٹی پکانے والا جیسے تندور ہوتا ہے کہ جس کا منہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اندر سے بہت بڑا کشادہ ہے, کہ اس کے اندر دیکھیں بہت زیادہ آگ جل رہی ہے. اور وہاں پہ مجھے دکھایا جاتا ہے برہنہ عورتیں ہیں اس کے اندر, برہنہ مرد ہیں, ننگے ہیں بالکل, کہ ان کو عذاب ہو رہا. اور ایسے کیسے عذاب ہو رہا, چلا رہی تھی, خطرناک آگ کے شعلے اوپر ہو رہے ہیں, ان آگ کے شعلوں کی وجہ سے اوپر اٹھتے ہیں, پھر جیسے آگ نیچے تھوڑی جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے, پھر نیچے ہو جاتا ہے, پھر اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ اوپر سے نیچے تک ہوتا ہے. چیخ چلانا, موت نہیں آ رہی, لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ یہاں موت آ رہی ہے نہ زندگی مل رہی ہے, لیکن زندگی ایسی ہے کہ جس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ آگے چلیے. آگے جاتے ہیں, کہا دیکھیں ایک شخص ہے وہاں پر, کہا خون کی نہر ہے, اس کے اندر وہ شخص اندر 20 کے اندر ہے, جیسے قریب آتا ہے ایک شخص زور سے پتھر مارتا ہے اس کو, پھر دوبارہ اندر چلے جاتا ہے, باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن نہیں, منہ کے اندر, ناک کے اندر, آنکھ کے اندر خون ہی خون جا رہا ہے, اور خود بھی خون میں لپٹ ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کون ہے؟ کہ ہاں اب آپ سنیں. کہ سب سے پہلے جو شخص تھا جس کے منہ میں سلاخیں ڈالی جا رہی تھی اور گدی سے نکالی جا رہی تھی, جس کا جبڑا پھٹ رہا تھا, یہ وہ شخص تھا منہ سے جھوٹ بکتا تھا, ہر وہ جھوٹ بولتا تھا. کہ اچھا, کہ دوسرا بھی جو شخص آپ نے دیکھا کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے, کہ یہ وہ شخص تھا کہ یہ کیا کرتا تھا, اس نے قرآن کریم کو یاد کیا, قرآن کریم کو بھلا دیا. قرآن کریم اس نے پڑھا, نازلہ بھی پڑھا, لیکن اس کو پسے بوجھ ڈال دیا, نہ تلاوت کرتا, نہ دن میں نہ رات میں نہ پڑھتا, اس پہ عمل نہیں کرتا تھا گویا. یہ وہ شخص ہے کہ دماغ تو تیرے ایسا اللہ نے دیا تھا تو قرآن بن گیا, دماغ تو اللہ نے تجھے ایسا دیا تھا تو نظر قرآن پڑھنے والا بن گیا, 30 پاروں کو زبردیر حرکات و سکنات اور مقطعات کے ساتھ پڑھنے والا بن گیا, لیکن استعمال کہاں کرنے لگا اس کہ میرا قرآن کا نہ ہے تو کسی کام کا نہیں ہے دماغ, کس لیے اس کو عذاب ہو رہا. تیسرے نمبر کا جو برہنہ عورتیں اور کا یہ دنیا کے اندر زنا کرنے والی اور کروانے والی خواتین تھی, اور یہ مرد تھے. کہ جو چوتھا جو عذاب ہو رہا تھا, جو شخص خون کی نہر کے اندر تھا اور خطرناک طریقے سے نکل نہیں پا رہا تھا, کہ یہ وہ شخص تھا جو سودی معاملات کیا کرتا تھا دنیا, کہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کا خون چوستا تھا, آج بھی اس کے اندر مبتلا کر دیا, کہ آخرت کے اندر بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا کہ وہاں بھی یہ خون ہی چوس رہا ہے. تو میرے عزیزو یہ معاملات ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی یہ جو تینوں اللہ کے رسول کا فرمان ہے, ہر ایک مسلمان کا ایمان, اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا رہے اور استقامت بھی مانگتا رہے, اللہ مجھے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی کبھی بھی ہمت نہ ہو, کبھی بھی قرآن کریم کی کسی نہ کسی نہج پر تلاوت کرتا رہوں, دن میں, رات میں, صبح میں, شام میں, کچھ نہ کچھ تلاوت کرنے والا بنوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو تبھی تو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا نکاح, بچیوں کا نکاح جلد کر دے, انسان اس طرف جاتے ہی نہیں ہے, پھر بچوں کا رخ تب ہوتا ہے دوسری طرف, تب لوگوں کا ہوتا ہے, تب جا کے ہمارے بچے جوان تو کیا جوانی سے اترنے لگتے ہیں, تب جا کے ہم منگنی کی سوچتے ہیں. تو زنا کی طرف نہیں جائیں گے بچے, گندگی کی طرف نہیں جائیں گے. تو خیر اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. چوتھے نمبر پر جو ہے سود, اس سے بالخصوص اللہ کریم ہم سب کی حفاظت بہت خطرناک طریقے سے. کہ یہ واقعات ہے, مضافات عمل ایک کتاب ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص سرکاری ملازم تھا, انسپیکٹر وغیرہ تھا. وہ جب بھی کوئی کام, اس کے ماتحتی میں لوگ ہوتے, جب بھی وہ کام کرواتا رشوت لیتا, بغیر رشوت کے کم نہیں ہوتا. اس کے ماتحتی میں جتنے لوگ تھے سب لوگوں سے یعنی کہ ڈیسائیڈ وہ کر لیتے, باقی جو مال ان کو لا کے دیتے, کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہے, باقی اپنے پاس رکھتا.
کرتے کرتے کافی پیسہ جمع کر لیا. اس کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں. بڑا بیٹا جو تھا 25 سال کا تھا، بڑے عالی شان انہوں نے محل تیار کیا. اس محل میں رہنے لگے سارے. اب بچہ 25 سال کا ہے بڑا، تو ظاہر سی بات ہے والد 50 سال 55 سال کا تو ہوگا. تو اس بچے نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یار یہ سارا معاملات ہمارے، میری بہنیں بھی یہاں رہتی ہیں، بہنوئی بھی یہاں رہتے ہیں، اپنے بہنوئی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی اور ان کے خلاف ہو گئی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے میں ٹھکانے لگاؤں تاکہ ہمارے گھر سے آگے پیچھے ہو جائیں گے. ان کا کیا اثر رسوخ ہے ہمارے گھر کے اندر. تو اپنے بہنوئی کے خلاف ہو گیا، تو اس کے بہنوئی کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو میرے خلاف ہو گیا ہے. اس کے بہنوں نے اس کو ٹھکانے لگا دیا. 25 سال کی عمر کے اندر پہلے بیٹے کو قتل کر دیا گیا باپ کے سامنے. پھر دوسرا جو بیٹا تھا ان کا، اس سے چھوٹا والا، عیاش قسم کا تھا، بڑی گاڑی تھی اس کے پاس. جا رہا تھا، جاتے جاتے کسی پل کے اوپر کھڑا ہوا، وہی گاڑی وہیں پہ پتہ نہیں کیا ہوا، خطرناک طریقے سے گاڑی اس پل کے اوپر سے نیچے گری، وہیں پلٹ کے وہیں ہلاک ہو گیا. تیسرا بچہ جو تھا ٹی وی VCR وغیرہ کا کاریگر تھا، اس کی لین خرید و فروخت کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کوئی سودی لین دین کرنے والے، معاملات کرنے والے، رشوت لینے دینے والے بندے کا بیٹا کوئی حافظ قرآن تھوڑی ہوگا، قاری قرآن تھوڑی ہوگا، عالم دین تھوڑی کو بنے گا، وہ اسی طرح دھندوں میں ہوگا. تو ٹی وی VCR وغیرہ کے کام میں لگتا تھا. اب اس نے کیا کیا، اب وہ بھی ابھی کسی کے ٹی وی وغیرہ دینے کے لیے جا رہا تھا. راستے کے اندر ہوا یہ کہ کسی شخص نے مارنا کسی کو، تو اس کو مار کے چلے گیا. اب ایک بیٹا رہ گیا. اب اس کی نیت بھی خراب ہونے لگے، کتنا عالی شان مکان ہے، میرے والد نے بنایا ہے، سارا سسٹم ہے، ابھی کیا کریں ہم. کئی اب تو میرے بھائی تینوں مر گئے، اب میں اکیلے رہ گئی، بہنوں کو بھی آگے پیچھے ٹھکانے لگاتا ہوں تاکہ یہ سب کا مالک میں بن جاؤں. وہ بہن کہیں اور شفٹ ہو گئی تھی، ان کو دوبارہ اپنے گھر پہ بلایا، آؤ تمہاری دعوت ہے، میں اپنے گھر پہ آپ کو دعوت کرتا ہوں، میرے گھر پر تشریف لیں. بہنیں جیسے ہوتی ہیں بھائی کے گھر آ گئی، میرا ایک ہی بھائی ہے، اب یہ بلا رہا تو چلے جاتے. وہ گئے، دعوت وغیرہ کی، بچوں کے سامنے اپنی دونوں بہنوں کو مار دیا. والدہ نے یہ منظر دیکھا تو والدہ سے رانے کا اٹیک ہو گیا، اس نے انتقال کیا. اب اکیلا وہ شخص رہ گیا جو ملازم تھا، جس نے سودی رشوت خوری کی وجہ سے یہ سارا ایک عالیشان محل بنایا تھا، اور اولاد کے اس میں آ گیا کہ بھئی اتنی زیادہ اولاد ہے، اب اس کو برتے گی، اس کو پہنے گی، اپنائے گی، سارا کچھ کرے گی، اب میں ان کو دیکھ کے خوش ہوں گا. بتائیں نا کہ سودی معاملات کرنے والا یا رشوت خوری کرنے والا، اس کو اپنا مال نصیب نہیں ہوتا. اللہ کی قسم، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل ہے. ایک بندہ اگر خدا نہ خاصہ نماز نہیں پڑھ رہا، میں سمجھتا ہوں شاید ایک چھوٹا گناہ ہے، لیکن سودی معاملات کثرت سے کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اعلان جنگ کر رہے ہیں رب تعالیٰ سے. وہ جتنی دفعہ بھی کر رہے ہیں وہ معاملات کر، اتنی دفعہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم متوجہ رہو شخص کی طرف. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ارے باز آ جاؤ، نہیں باز آتے تو میرے سامنے اعلان بغاوت کر رہے تم. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت پیارا نقطہ لکھا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون. بہت سے لوگ بیچارے حکمت اور علت کے اندر فرق نہیں کر پاتے. لوگ بہت سے کہتے ہیں یار یہ خرید و فروخت کے معاملات کو سمجھتے نہیں ہے. خرید و فروخت کہتے ہیں یہ بھی وہی ہے، سود بھی وہی ہے، لین دین بے و شرا بھی وہی ہے. جیسے میں نے ابتدا کے اندر جسے اللہ کریم نے فرمایا نا کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ میں نے، اللہ نے تو خرید و فروخت کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تم کیسے دونوں کو مکس کر رہے ہو؟ تم دونوں کو کیسے ایک ہی سمجھ رہے ہو؟ لوگ ابھی بھی اس میں مبتلا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سودی معاملات کرنا یہ ناجائز کیسے؟ اس کا کیا لوجک ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ کیوں ہی حرام ہے؟ بولے پروفٹ تو نہ اس کے اندر بھی ہوتا ہے، خرید و فروخت کے اندر بھی، اس میں بھی ہوتا ہے. یاد رکھنا ہمیشہ ہمارا اسلام لوجیکل نہیں ہے. دماغ میں آئے تب بھی مان رہا ہے، نہیں آئے تب بھی مان رہا ہے. اور جو اللہ نے فرما دیا اس کو بالکل مان رہا ہے. ہر چیز کی لوجک تھوڑی قرآن نے بیان کی ہے.
ہر چیز کی لوجک رسول اللہ نے تھوڑی کوئی بیان کی ہے. ایسے تو بہت سارے احکامات ہیں ہمیں دماغ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی ہم تسلیم کرتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار حکمت یہ ہے علت، دونوں حکمت اور علت کو دونوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. ایک سمجھتے ہیں بھائی اس لیے کہ بھائی وہ سود حرام ہے جس سے لوگوں پر ظلم کیا جائے، وہ سود جائز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم نہ ہو. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوجک استعمال کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بھئی اگر ہم کسی کی رضامندی سے مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہم کسی کو دے رہے ہیں، وہ تیار ہو رہا ہے کہ میں آپ کو 1,50,000 روپے دوں گا، اس کی رضامندی ہے، میری رضامندی ہے، میرا پیسہ 1,00,000 روپے جا رہا ہے، میں بھی راضی ہوں، وہ بعد میں مجھے ریٹرن کرے گا 1,50,000 وہ بھی راضی ہے، تو ظلم تو نہیں ہوا نا، وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو یہ تو جائز ہونا چاہیے. بولے ایسے ہی ہم کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایک چیز مثال کے طور پر 1,00,000 روپے کی ہم خریدتے ہیں، اس کو 1,50,000 میں بیچتے ہیں، تو رضامندی سے خرید و فروخت ہو رہی تو یہ تو جائز ہونی چاہیے. کہا یہ جائز اور یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ بتائیں کہ یہاں ظلم نہیں ہو رہا، اگر وہ راضی نہیں ہوگا زبردستی کریں گے پھر ناجائز ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں. اللہ نے جب منع فرما دی ختم بات. پھر ہم لوجک کو تلاش نہیں کریں گے، طلب نہیں کریں گے یہاں بھی اس میں کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے. اس کا یہی سمجھو، آپ کو چھوٹی سی مثال مفتی صاحب نے سمجھایا بہت پیارے طریقے سے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کہنے لگے جیسے ہمارے قانون تو ہمارے ملک کے اندر تو نہیں، دیگر ممالک کے اندر بھی قانون نہیں ہے. جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، سگنل بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر 2 کلر کی لائٹیں ہوتی 3 لیکن سمجھانے کی 2 ہوتی ہیں، ایک گرین ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ریڈ ہوتی ہے. آپ اپنی گاڑی چلا رہے ہیں، گرین جب تک چلی ہے سگنل پر، جیسے گرین بند ہوئی اور فوراً کیا نام ہے ریڈ جل گئی تو کیا کریں گے بھائی؟ رک جائیں گے. آگے جائیں گے تو آپ کے چالان وغیرہ ہو جائے گا، قانون کے کٹہرے میں آپ کو لایا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے خلاف ورزی کے قانون کی. ایسے ہی ہے نا بھائی. اب مثال کے طور پر اگر وہاں پر گاڑی آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، روڈوں پر کوئی گاڑی نہیں ہے، اب آپ ہی اسے روڈ پہ کھڑے ہوئے لیکن پھر بھی لال کلر کی بتی جل رہی ہے، تو پھر بھی اگر آپ نکل رہے ہیں تو آپ کو اگر قانون والے پکڑیں گے، آپ کا چلان کریں گے، آپ ان کو یہ لوجک پیش کر سکتے ہو بھائی روڈ پہ تو کوئی گاڑی تھی نہیں، جب نہیں تو کوئی حادثے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو میں نکل گیا. نہیں کہا قانون کے مطابق آپ نے قانون کے خلاف ورزی کی ہے، اس میں حکمت نہیں چلے گی، علت نہیں چلے گی، جو ہے جو قانون ہے اسی کے مطابق آپ کو ماننا پڑے گا. تو اللہ رب العالمین کا قانون تو یہی ہے کہ بھئی یہ سود حرام ہے، ناجائز ہے، جو بندہ اس کو اپنائے گا تو وہ بالکل ناجائز کام کر رہا ہے. ہمارے جو کاروبار اسی وجہ سے تو اللہ کی قسم ہم حیران ہو جاتے ہیں، ہماری مارکیٹوں میں کتنا سود چل رہا ہے، عجیب. کبھی حیران ہوتا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے مسئلہ بتایا تو پھر دوبارہ اسی پر لوگ عمل پیرا ہو رہے ہیں. وہ کیسے کہ بڑا ایک لمبا ایڈوانس لے کر چھوٹا سے کرایہ متعین کر دینا. تو بدوری ٹون سے کئی مرتبہ فتوے آ چکے ہیں، لوگ بار بار اصرار کرتے ہیں فتوے کو نکال کر دیا جاتا ہے. بھائی یہ فتوہ کئی مرتبہ نکلا جا چکا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ 15 لاکھ ایڈوانس لے لیے، 20 لاکھ ایڈوانس لے لیے، 5,000 4,000 6,000 7,000 روپے کرائے پہ دے دیے. ناجائز ہے. پھر اس کے اوپر عمل کریں گے، پیسے پھنس جاتے ہیں، ہم خود پھنس جاتے ہیں، پھر وہ مکان اور گھر پھنس جاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. اب یقین کریں کہ اسی طریقے سے کسی نے گھر لیا، کافی پرانی بات ہے، 40 لاکھ روپے کا، اور اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ 6 مہینے کے بعد میں آپ کو یہ دے دوں گا، کتنے کا؟ 60 لاکھ روپے کا، اس شرط میں کہ آپ 40 لاکھ روپے مجھے دے دو، اس کے بعد میں آپ 6 مہینے کے بعد 60 لاکھ روپے لے لینا. سمجھ سے بالا تیرے پر کیا چکر ہے. اس کی ابھی تک پیسے نہیں ملے، 4-5 سال ہو گئے. جب پھنس گیا بندہ، جب سارے معاملات پھر آگے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا یار پوچھنے کا فائدہ نہیں ہے. جب اس طرح کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک تو علماء کرام اور مفتیان کرام کی طرف ہوا بھی نہیں لگنے دیتے. جب پھنس جاتے پھر جا کے
سب چیزیں امام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بھائی اس کا کوئی حل نکالو. حل یہی ہوتا ہے کہ ویسے توبہ طائب ہو جاؤ، جو کچھ ہوگا اس کو معاف کر دو، بھائی نہیں لیتے ہم، ختم بات. اب اس طرح بولے تو پھر کہہ رہے نہیں اتنا زیادہ اماؤنٹ ہے، اتنے زیادہ پیسے، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں. بھائی اللہ کریم کی پکڑ میں آ گئے پھر کیا کرو گے؟ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، باز آ جاؤ، بس جو ہو گیا تو ہو گیا، اس کو چھوڑ دو. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کی طرف چلا جائے گا، اللہ جانے وہ جانے، بس ختم. تو ایسے معاملات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور حلال مال میں خدا کی قسم برکت ہی برکت ہے. تھوڑا ضرور ہوتا ہے، ضرورت کے مطابق ضرور ہوتا ہے. کل ایک ساتھی سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہ ایک بندہ لاکھوں روپے کماتا ہے، ایک بندے کے بعد ہزاروں کی رقم ہوتی ہے، بس ہزاروں والے کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ساری 2 ٹائم 3 ٹائم کا جو کھانا کھاتا ہے، اس کے گھر کی ضروریات ساری پوری ہو رہی ہے. اور 1 لاکھ 2 لاکھ والا کبھی بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو 2 ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہے، اسپتال کے چکر لگ رہے ہیں، کبھی یہاں ہوا. تو بہتر کون ہے؟ کہا جو ہزاروں میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا برکتی مال ہے، اس کا بے برکتی مال ہے، حرام کردہ مال. ہمیشہ اللہ سے برکت مانگو، اور برکت آپ کو ملے گی حلال مال میں، یاد رکھنا، حرام میں نہیں. مثال دے دو چھوٹی سی ہے، تو تھوڑی سی عجیب سی لیکن بہت اچھی مثال ہے. مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے مثال دی، بہت پیاری. کہنے لگے دیکھو کتا ہوتا ہے نا، کتا، کتیا جو ہوتی ہے ہمیشہ 8-10 بچے جنتی ہے، لیکن گوشت اس کا حلال ہے حرام ہے؟ ناجائز ہے نا، نہیں کھا سکتا نا مسلمان. اور بکری 2 بچے 3 بچے. اور بتاؤ بکرائی جب آ جائے، بکری کے بچے کرتے ہیں، کتے کے بچے کرتے ہیں؟ بکری کے ہے بھی کم، اور کٹتے بھی ہر سال بکری کے بچے، پھر بھی آپ کو ریوڑ نظر آتے ہیں. اور یہ اس طرح کتیا کے بچے آتے ہیں کہ 8-10 پیدائش ہو رہی ہے ان کی، اور اس کے باوجود کٹتے بھی نہیں ہے، پھر بھی نظر نہیں ہے. یہ حلال مال ہے، یہ حرام مال ہے؟ دونوں میں دیکھو آپ آزاد برکت دیکھو. تو لہذا ہمیں حلال کی طرف آنا چاہیے، حرام سے بچیں. اللہ نہ کرے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ کہ کل قیامت ہمیں مرنا ہے. اصل یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی قسم، مرنے کے بعد پتہ چلے گا پھر انسان کو کہ کس پہ گھوڑے پہ سوار تھا، گدھے پر سوار تھا. اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ میں زندگی کیسے گزار کر آیا ہوں. دنیا میں تو جیسے ویسے بندہ گزار لے گا، ایک ٹائم میں نہیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن ایسا الحمدللہ زمانہ ہے کہ آج ایسا فاقہ نہیں جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، پھر بھی وہ حرام سے کتنا دور رہتے تھے، اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم دور ہو جائیں، اس سے قریب بھی نہ آئے. آج ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کو آنے دو، حرام ہو حلال ہو، پاک ہو نہ پاک ہو، جائز ہو نہ جائز ہو، ساری چیزیں آنے دو، بس ختم. بعد میں دیکھیں گے نعوذ باللہ یہاں تک الفاظ سننے میں آتا ہے کہ یار سب پیٹ میں جا کے سب صحیح ہو جاتا ہے، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حرام حلال سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گندگی